میرا ایک بیان میں نے کیا تھا، اس میں وضاحت سن لیں، اس کا لوگ غلط مطلب نکال رہے ہیں. میں نے بیان میں یہ کہا تھا، وہ شارٹ کلپ میرا بہت مشہور ہوا ہے، سیکچول ڈیزائرز اینڈ اسلام کے نام سے. اس میں نے بتایا ہے کہ زنا سے بچنے کے لیے کوئی خاتون کسی ایسے مرد سے شادی کر لیں، یعنی اگر وہ شادی نہیں کرنا چاہ رہا تو اپنے حقوق سے کیا ہو جائیں، دستبردار ہو جائیں، حقوق سے دستبردار ہو کے اس سے نکاح کر لیں تو وہ کر لے گا. اس سے بعض لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں نکاح مسیار کو پروموٹ کر رہا ہوں. نکاح مسیار یہ ہوتا ہے، سعودی عرب میں آج کل ایک نیا نکاح مارکیٹ میں آیا ہے کہ عورت اپنے تمام حقوق سے دستبردار ہو جاتی ہے، مرد اس سے نکاح کرتا ہے صرف اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے. صحیح ہے نا؟ تو اس میں علماء کی دو رائے ہیں، بعض کہتے ہیں ناجائز ہے، بعض کہتے ہیں جائز. ہم اس کو درست نہیں سمجھتے، کیونکہ جب یہ کلچر کی شکل میں یہ چیز معاشرے میں چلے گی تو پھر خواتین کو ان کے حقوق دینے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہوگا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ میں نے بھی تو بیان میں یہ بات کہی ہے، تو میری بات میں اور اس نکاح مسیار میں فرق کیا ہے؟ تو یہ فرق سمجھیں. میں نے جو خواتین کو مشورہ دیا کہ اگر کوئی مرد آپ سے نکاح نہیں کر رہا تو آپ اپنے حقوق سے دستبردار ہو کے اس سے صرف زنا سے بچنے کے لیے نکاح کر لیں، یہ ان مردوں کے بارے میں ہے کہ جو حقوق ادا کرنے پر قادر نہیں ہیں. نہیں آئی بات؟ میرا خیال ہے پیسے نہیں ہے بیچارے کے پاس، جیسے یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے لڑکا، لڑکی بھی پڑھ رہی ہے، اب وہ لڑکا نہیں رکھ سکتا اپنے گھر میں، کہہ رہا ہے میں بھی کما نہیں رہا تو میں کیسے حقوق ادا کروں گا؟ تو اس وقت تک کے لیے اپنے حقوق معاف کر دے جب تک کہ لڑکے کی جاب نہیں لگ جاتی. جو کما رہا ہے اس کے لیے یہ نہیں ہے. وہ کیوں نہیں کر رہا بھائی؟ حقوق کیوں ادا نہیں کر رہا بھائی؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ جو کما رہا ہے اس کو ہم کبھی یہ مشورہ نہیں دیتے کہ آپ لڑکی سے شادی کریں اور اس کو یہ بولیں کہ میں تمہارے حقوق ادا نہیں کروں گا، میں صرف زنا سے بچنے کے لیے کر رہا ہوں. تو زنا سے بچنے کے لیے اس کے حقوق بھی تو ادا کر لو نا، پیسے کیوں بچا رہے ہو اپنے؟ تو میں خواتین کو کہتا ہوں، جب کوئی ایسا مرد نکاح کا پیغام بھیجے جو آپ سے یہ کہہ رہا ہو کہ میں صرف زنا سے بچنے کے لیے اور آپ کو بھی زنا سے بچانے کے لیے آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں حقوق ادا نہیں کر سکتا اور بس ہمارا جو کانٹیکٹ ہوگا وہ یہی والا کانٹیکٹ ہوگا کہ ہم زنا سے بچ جائیں، حقوق نہیں ہے. تو خواتین کو چاہیے ان سے پوچھیں کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، کیا مجبوری ہے آپ کو؟ اگر وہ اس کی کوئی معقول مجبوری بیان کرتا ہے پھر تو ٹھیک ہے، مجبوری بیان نہیں کرتا دو چھتر لگا کے اس کو بھگا دیں وہاں سے. نہیں آ رہی میرا خیال؟ ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دوں، اس سے میری یہ بات اور آسانی سمجھ میں آ جائے گی. بھائی وہ کچھ قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے نا، وہ تو چھوڑ دے گا تھوڑے دنوں میں. اور یہ تو پھر اس طرح سے اگر ہم نکاح کی رواج پڑ گیا پھر تو لڑکیوں کے حقوق کوئی بھی ادا نہیں کرے گا، وہ کہے گا یار بس ایسے ہی کام چلاؤ. تو مردوں پہ کندھوں پہ جو ذمہ داری ڈالی ہے وہ تو نہیں ہوگی نا. میرے پاس ایک صاحب آئے، ایک آفیسر تھے، وہ کہنے لگے مفتی صاحب میں آپ کے شادیوں پہ بیانات سنتا ہوں، میں آپ سے ایکچولی بہت متاثر ہوا ہوں اور میں بھی سیکنڈ میرج کرنا چاہتا ہوں، پہلی بیوی موجود ہے، سیکنڈ میرج. تو میں نے کہا یار میں تو آپ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، میں تو رشتے نہیں کراتا، میرے پاس ٹائم نہیں. کہہ رہے نہیں بس 5-10 منٹ کے لیے میری بات. بہت اصرار کر کے مجھے اپنے گھر لے گئے. یہ بڑا پرانا واقعہ، یہ تقریباً 15 سال ہو گئے ہوں گے اس واقعے کو. تو 15 سال سے ہم یہ کر رہے ہیں کام. اچھا خیر، وہ مجھے اپنے گھر لے گئے، مجھے کہنے لگے بس وہ اصل میں بات یہ ہے، میں آپ سے بڑا متاثر ہوا آپ کی تقریروں سے، تو میں بھی سیکنڈ میرج پہ کرنا چاہتا ہوں، تو کوئی ایسا رشتہ ہوگا کہ گھر نہ دینا پڑے اس کو؟ میں نے کہا گھر نہ دینا پڑے؟ کہہ رہے اصل میں یار میں گھر، حالانکہ آفیسر تھے گورنمنٹ کے، اچھی تنخواہ تھی ان کی. تو میں نے کہا اچھا گھر نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ کہہ رہے دوسرا ایک مسئلہ چھوٹا سا یہ بھی ہے کہ یار وہ اپنا خرچہ خود ہی اٹھائے. اپنا خرچہ؟ میں نے کہا خرچہ کیوں اٹھائے گی وہ خود؟ کہہ رہے ہیں اصل میں کچھ جاب کر رہی ہوتی ہے نا، تو جاب کرنے والی ہو تو تاکہ اپنا. مجھے غصہ آنا شروع. میں نے کہا اور تیسری شرط؟ کہہ رہے تیسری یہ ہے کہ میری ماں کی خدمت وہ کرے گی، پہلی والی نہیں کرے گی، یعنی اماں بھی اسی کے گھر میں لا کے رکھ دوں گا میں. میں نے کہا مزید؟ کہہ رہے ہیں اس سے اولاد نہیں ہوگی، ایسی خاتون چاہیے جس کو اولاد کی خواہش. میرا دل چاہ رہا تھا جوتا اٹھاؤں، بولوں کہ تو نے ہمارے بیانات کا یہ مطلب سمجھا ہے؟ اللہ کے بندے، تو یہ مطلب وہ کوئی پاگل ہے جو تجھ سے شادی کرے گی؟
میں نے کہا کہ اگر کوئی, اس کو کہا تو نہیں, وہ تو بدک جاتا, لیکن میرا دل چاہ رہا ہے اس کو, اگر کسی خاتون کا رشتہ آپ کو مل گیا نا ایسا, مجھے بتانا, میں اس کو منع کر دوں گا جا کے کہ تمہیں اس مکھنچو کے علاوہ کوئی دنیا میں نظر نہیں آیا. تو میرے کلپ کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے یونیورسٹی میں لڑکا پڑھ رہا ہے, لڑکی پڑھ رہی ہے, دونوں پڑھ رہے ہیں, اب ان کی دوستی ہو گئی, زنا کی طرف جا رہے ہیں, تو لڑکا کہتے ہیں بھائی میں صرف 500 روپے کا بیلنس ڈلوا سکتا ہوں جو ابھی ڈلوا رہا تھا آپ کو بات چیت کرنے کے لیے, میری تنخواہ نہیں ہے, مجھے پاس گٹکے کے پیسے نہیں ہوتے. تو جب تک باقاعدہ جاب نہیں لگ جاتی ہم نکاح کر لیتے ہیں, اور اس وقت تک تم اپنے حقوق سے دستبردار ہو جاؤ. تو لڑکی اگر یہ سمجھتی ہے کہ بندہ ریلائبل ہے, یعنی وہ ہے, یعنی ایک سمجھدار ہے, بہت فیصلہ اپنے بھائیوں کو ملا کے یہ فیصلہ کرے, بھائیوں سے کوئی سمجھدار ہو خاندان میں مرد, اس سے, ورنہ یہ لڑکے بیوقوفی بناتے ہیں لڑکیوں. اس کے بعد اگر وہ نکاح کر لیں تو انشاءاللہ اس میں اللہ تعالیٰ برکت رکھیں گے. وہ آسان ہے, ایسے ہی جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور ہو گیا نکاح, تو وہ آسان ہے. تو میرے کلپ کا یہ مطلب تھا, اس کا غلط مطلب